آج سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 74 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ اور جب، اس سے پہلے فعل مقدر ہوگا اذکر، اور تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذو کیا تو بناتا ہے اصنامن بتوں کو، اصنام جمع ہے صنم ان کی، صنم ایک بت، اصنامن کئی بت، کیا تو بناتا ہے بتوں کو آلہتن معبود، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود، آلہہ جمع ہے الہن کی، الہن ایک معبود، آلہہ کئی معبود، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، کا تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال گمراہی، مبین واضح گمراہی میں، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ہر ایک کو دی، حتیٰ کہ اپنے والد کو بھی دی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنی اولاد کا خیال رکھے۔ جو جس قدر زیادہ آپ کے ساتھ رشتہ داری میں جڑا ہوا ہے، وہ اسی قدر زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ اسے عقیدہ سکھائیں، توحید سکھائیں، شرک و بدعات سے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں پہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ باپ۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی کافر کی اولاد میں سے ہو، کوئی نبی کسی مشرک کی اولاد میں سے ہو، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جہاں سے جو چیز چاہے پیدا کر دے، وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم نبی پیدا کر دے۔ اور یہ اصول کہیں پہ نہیں آیا کہ کسی کافر کی اولاد میں نبی نہیں ہو سکتا، یہ اصول اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو ایسے اصول کی وجہ سے جو اپنی طرف سے بنایا گیا ہو، قرآن کریم کی تعویل کرنا غلط ہوگا۔ اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے لی ابیہ کی جگہ پہ لی امیہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ چچا بھی باپ کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، لیکن چچا چچا ہے، باپ باپ ہے۔ اللہ نے یہاں باپ کہا ہے، تو ہم کیوں اس کی یہ تعویل کریں کہ باپ سے مراد چچا ہے؟ اگر یہ تعویل درست ہوتی تو نبی علیہ السلام خبردار کر کے جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزر کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ باپ نہیں، وہ چچا ہے۔ نبی علیہ السلام بیان نہیں کر سکے، صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی اس بات کی وضاحت کر دیتا۔ جب اللہ رب العزت نے چچا کی بجائے باپ کہا، نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی، صحابہ کرام نے کوئی وضاحت نہیں دی، تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی تعویل کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے چچا کی جگہ پہ باپ کہہ دیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، نعوذ باللہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ کتاب بالکل واضح ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو وہ کتاب کیسے واضح ہو سکتی ہے جس کتاب میں
چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو اور وضاحت بھی نہ دی گئی ہو، نہ اللہ نے خود وضاحت دی ہو قرآن کریم میں کسی جگہ، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نہ صحابہ کرام نے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ آزر جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور یہاں پہ معلومات لینا مقصود نہیں ہے، استفہام سے مراد اپنے باپ کے عمل پہ انکار کرنا ہے کہ ابا جی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود پکڑتے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا والد سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اسے عقیدہ سکھائیں، اسے شرک و بدعات سے توحید و سنت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ انی اراک وقومک، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ابا جی آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی جو آپ ہی کی طرح بتوں کی عبادت کر رہے ہیں واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ واضح گمراہی یعنی کہ حق بات سے آپ لوگ بہت دور ہیں، حق راستے سے، توحید کے راستے سے آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔